اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قد میں نے یقیناً، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ آپ کا پھرنا، وجہ کا چہرہ اقدس، فی السماء آسمانوں کی طرف، فلا نولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاھا قبلہ آپ کا جو آپ کی ترضاھا جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ کی پسند ہے، وہ والا اس طرف، فولی وجہ کا بس تو پھیر لیں اپنا چہرہ، وجہ کا اپنا چہرہ اقدس، شطر المسجد الحرام ہے، ہاں اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، ہاں وحیث ما کنتم فولوا اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اس وقت، وجوہکم شطرہ اسی طرف اپنا منہ کر لو، ہاں شطرہ اوپر، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جو جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں ان کے اعمال کو ہاں غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اما یعملون جانتا ہے، باخبر ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے نا، ہاں تو بظاہر تو یہ ایک ایسے ہے کہ قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے، مگر بات غور سے دیکھی جائے کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہونی ہے، قرآن مجید اترا ہی ان کی شان میں ہے، جس ہستی کی ثنا قرآن مجید کرے گویا اللہ کرے تو بندہ کیا، بندے کی اوقات کیا، پوری کائنات اس بارگاہ میں لب سی کے کھڑی ہے، اوقات نہیں ہے کہ ان کی شان میں ہم کچھ کہہ سکیں۔ جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے، دیکھیں کیسے ناز اٹھا رہا ہے کہ وہ بڑے تانے دیا کرتے تھے وہ لوگ، ہاں جو یہود و نصارہ تھے، یعنی شروع میں ادھر سجدہ کا حکم تھا، پھر حکم ہو گیا ادھر، اور یہ ریٹرن نہیں تھا حکم جو تھا کہ وہاں جانا ہے وہاں سجدہ کرنا ہے بیت المقدس کو، نہیں یہ جو تبدیلی آیت کی ہوئی نا، یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے جس کو تبدیل کیا گیا اس طرح سے اور ادھر کا حکم ہوا، ہاں پہلا یہ واقعہ اس طرح سے ہوا، مگر نظر ایمانی سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر شان کا اظہار ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی یہ آیت منہ بولتا ثبوت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بھی کعبہ ہیں، سب کا کعبہ اور ہے اور کعبہ کا کعبہ اور ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ کہ مکہ مکرمہ میں معراج کی رات نماز فرض ہوئی اور کعبہ شریف قبلہ نماز مقرر ہوا، ہجرت کے بعد بجائے کعبہ شریف کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، یہی یہود و نصارہ کا قبلہ بھی تھا۔ اس پر یہودی جو تھے بڑے تانا باز لوگ تھے، خبیث بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑے طنز کرنے والے، یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے دکھ اور تکلیف دینے کا نا، ہاں تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی، کیسے کہ انہوں نے یہ تانا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکام تو ہمارے خلاف کرتے ہیں، ہمارے مخالف میں سارے حکم آ رہے ہیں ادھر اور وہ چل رہے ہیں اس پہ، مگر ہمارے قبلہ کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر قبلہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے باپ کا قبلہ سمجھتے تھے، جبکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا قبلہ ہے، تو یہ تو اللہ کے حکم سے پڑھتے تھے نماز جہاں بھی پڑھتے تھے، مگر انہیں یہ دیکھ کے گوارا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے انہوں نے، اور اللہ چاہتا بھی یہی تھا کہ میرا حبیب جو ہے، شاہ الاولاق جو ہیں، وہ کسی کے محتاج نہ، ان کی ہر شے وخری ہو، اعلیٰ اور عرفہ ہو، ٹھیک ہے، سب سے منفرد ہو، دین بھی منفرد، آقا کا ہر ادا بھی منفرد، آقا کا ہر کام بھی منفرد، اور ہر چیز جو تحفہ دیا نا، ہر تحفہ بھی، ہر کھلونا بھی منفرد۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پالنے میں لیٹے ہوتے تھے بسترے پہ تو وہ بتاتی ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ کہ چاند اور سورج ان کے کھلونے تھے، انگشت شہادت سے یوں کرتے تھے تو چاند سے کھیلتے تھے کہ ادھر کو جا رہا، جدھر کو انگلی کرتے تھے ادھر چاند چلا جاتا، کھیلتے رہتے تھے چاندوں سے،
سورج سے بھی چاند سے بھی، یہ ان کے کھلونے تھے، آقا کی ہر شے منفرد ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ یہ کیوں نماز پڑھتے ہیں، اس اعتراض کی وجہ سے، اس لیے کعبہ معظمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ پھر کعبہ معظمہ ہی بن جائے۔ 17 مہینے ہو چکے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دل چاہتا ہے، آقا نے فرمایا جبرائیل سے کہ کعبہ شریف ہی کی طرف نماز پڑھا کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور عرض کی، یا حبیب اللہ، میں بندہ ایک عاجز، میں تو الہی کا بندہ ایک ہوں، آپ تو حبیب خدا ہیں، بغیر حکم کے کچھ بھی میں عرض نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں حضور حبیب اللہ ہیں، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اور یہ عرض کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ دعا فرمائیں، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا شروع کیا، شاید اب وحی آتی ہو قبلہ بدلنے کی، شاید اب وحی آتی ہو قبلہ بدلنے کی، شاید اب وحی آتی ہو۔ اور یہ محبوبانہ انداز نہایت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، جیسے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا صفا و مروہ پر صحیح کرنا، یعنی پانی کی تلاش میں دوڑنا، اللہ کو اتنا پسند آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو چھوڑ گئے تھے وہاں، تو پانی کی تلاش میں کبھی ادھر چڑھ رہی تھی کبھی ادھر جب آ رہی تھی کہ پانی کا کوئی قطرہ مل جائے، تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والوں کو کہا، جب تک یہاں دوڑو گے نہیں نا اس جگہ پہ آ کے جہاں وہ دوڑی تھی، تو تمہارا یہ عمرہ بھی یا حج قبول نہیں ہونا ہے۔ یہ لازمی شرط دے دی گئی ہے کہ وہاں اس جگہ پہ دوڑنا ہی ہے ہر ایک نے، تیزی سے۔ ان کی ادا حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کیا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنے جسے پسند کرتا ہے جس کی ادا کو، پھر وہ امر کر دیتا ہے اسے، وہ اپنی نشانیوں میں سے نشانی کر دیتا ہے اس چیز کو نا۔ یہ ہے اللہ، تو بار بار سر اتنا پسند آئی ادا، تو پھر یہ آیت نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے پیارے حبیب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ اقدس بار بار آسمان کی طرف پھیرتے ہیں، اٹھا کر دیکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان اپنی روش بھول جائے۔ آپ کا چہرہ بار بار اوپر اٹھا کر دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان اپنی روش بھول جائے، اپنا راستہ بھول جائے۔ آپ اپنا چہرہ اقدس اسی طرف کر لیجئے جس طرف آپ کی طبیعت چاہے، ہم اسے ہی کعبہ بنا دیں گے۔ تو اس وقت نماز میں صحابہ کرام سب موجود تھے، جب یہ وحی آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، اور آپ نے جماعت کے اندر ہی رخ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ تو جو پیچھے صحابہ کرام تھے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کی نماز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی تھی بس، سمجھ لیں۔ تو ان کی اتنا بڑا مقام ہے آقا کا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے کہ جیسے وہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی رخ پھیر لیا۔ اور ایسی ایسی بھی جگہ تھی جب یہ نوبت بچی، اعلان ہوا جگہ جگہ نوبت کے ذریعے، تو کسی نے 2 نفل پڑھے تھے ابھی، کسی نے 2 رکعتیں پڑھی تھی ابھی، تو تیسری رکعت کے لیے رخ پھیر لیا۔ جہاں اتنے امپلیمنٹیشن ہوتی تھی، جیسے شراب کے احکامات آئے نا، جب تو وہ جس کے منہ پہ جام لگا ہوا تھا نا اسے وہیں کے وہیں پھینک دیا۔ اور بتایا جاتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے گٹے گٹے بھر گیا، شراب سے، کوئی 400 سال پرانی، کوئی 100 سال پرانی، سب نے حکم کی، اس طرح سے پابندی کی۔ اسے امت کہتے ہیں، اسے امت ہی کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کو فوراً اپنانا اور اس کو پورا پورا اپنانا، یہ ہے اسلام میں پورا پورا۔ تو اگر کوئی شخص نماز فرض یا نفل پڑھ رہا ہو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے، جیسے ہمارے ایک دوست کبیر صاحب بھگوان پورے میں رہتے، تو اللہ انہیں حضور کی رحمت کرے، ان کا وصال ہو گیا، مسجد نبوی میں گئے تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ اے کبیر ذرا ہماری بات سن جائیں۔ تو وہ اپنی نماز پوری کرنے میں لگے رہے۔ جب وہ لاہور آئے تو مرشد گرامی
سرکار سید محمد وجیہ السیم عرفانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے سب سے پہلا یہی لفظ کہا، اے کبیر یہ تم نے کیا کیا؟ ہاں مرشد گرامی کیا میں نے کیا غلطی؟ نے کہا آپ کو نماز کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی؟ نے کہا ہاں مجھے آئی تھی، آقا نے بلایا تھا۔ تو پھر آپ نے سنا نہیں قرآن پاک کی آیت کہ ان کے بارے میں کہ وہیں سے چھوڑ دو، ان کا پہلے ان کا حکم مانو، پہلے ان کی آواز سن کے پہنچ کے حاضری دو، پھر آ کے اپنی نماز وہیں سے شروع کرو۔ نماز ضائع نہیں جاتی، جتنی پڑھی اتنی مل جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ وہ رونے لگے، تڑپنے لگے، میں سامنے بیٹھا تھا، بلکنے لگے بچوں کی طرح مٹی میں لیٹ کے وہیں سامنے۔ تو نماز چھوڑ کر خدمت اکثر میں حاضر ہو، یہ مشکات شریف میں بھی ہے، باب الفضائل میں بھی قرآن۔ تو اس طرح سے نا اذا دعاکم، بلکہ بعض کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ اگر نمازی نماز چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام کام کر آوے، کلام بھی حضور کریں، جیسے مرضی کلام بھی کر لے، کعبہ سے سینہ پھر جاوے تب بھی نماز نہیں جائے گی، مگر نماز نہ جائے گی، نماز ہی میں رہے۔ ہاں تو نماز جو سینہ جو ہے نمازی کا اگر پھر بھی گیا، مگر کدھر پھر رہا ہے؟ جو کعبے کا کعبہ ہے اس طرف سینہ پھر رہا ہے نا۔ ہاں اگرچہ نمازی نے کلام کر لیا، مگر کس سے کیا؟ ان سے کیا جس کو سلام کرنا نماز میں واجب ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا۔ ہاں ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔